سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جس کو تیل چاہیے وہ جا کے جناب سمندری راستہ کھلوا لے۔ اب بندہ پوچھے کہ تیل بند آپ نے کروایا، جنگ آپ نے شروع کروائی، خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، عرفان احمد خان صاحب، ان سے پوچھیں گے خان صاحب یہ کیا بات ہوئی جی، جا کے کھلوا لو خود ہی جہاں جہاں آپ کو مسائل ہیں۔ اس طرح کے اعلان اور انگلینڈ کو دھمکیاں، کبھی جرمنی کو دھمکیاں، میں آپ سے ناراض ہوں، اب آپ کی مدد کے لیے ہم نہیں آئیں گے، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں یہ رد عمل ہے جو کچھ پالیسی اختیار کی ہے یورپی یونین نے، یورپی یونین ممالک نے یا نیٹو کے بعض ممالک نے، جس سے ٹرمپ صاحب کے کو دھچکا لگا ہے ان کے پلان کو یا وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اب تک دنیا میں یہی ہوتا آیا تھا کہ بھئی ایک رشین بلاک تھا، ایک ان کا امریکن بلاک تھا، اور جو امریکن بلاک کے لوگ تھے وہ زیادہ تر امریکہ کی پالیسی کے ساتھ چلتے تھے، اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے، جو امریکہ کہتا تھا وہ کر دیتے تھے۔ اب کیونکہ اس جنگ سے پہلے نیٹو ممالک کے درمیان کافی امریکہ اور نیٹو ممالک کے درمیان ایک قسم کا جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹرمپ صاحب نے بہت زیادہ لتایا تھا ان ممالکوں کی، سارا خرچہ تو میں اٹھاتا ہوں نیٹو اخراجات کا، آپ لوگوں کا شیئر بڑا تھوڑا ہے، تو اس نیٹو سے وہ فائدہ آپ لوگ زیادہ فائدہ اٹھا رہے۔ یوکرائن جنگ کے بعد یہ سارے جھگڑے جو تھے کھلنے شروع ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو اوپر الزام تراشی شروع ہوئی تھی۔ اب اس جنگ کے اندر ٹرمپ صاحب کی یہ خیال تھا کہ بھئی یورپ پہلے کی طرح ان کا ساتھ دے گا، لیکن اب یورپ نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو وہ اس کے رد عمل کے طور پہ اب اسپین جیسا ملک بھی آنکھیں دکھایا کہ جی آپ ہماری فضا استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اٹلی نے بھی کسی کے علاقے کے اندر جو وہ اڈے استعمال کرنا چاہتا تھا لینڈنگ کے لیے، وہ انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں آپ ہمارے استعمال کریں۔ تو اب چھوٹے چھوٹے ممالک بھی جو آنکھیں دکھا رہے ہیں ٹرمپ صاحب کو، بیسیکلی تو پورا یورپ جو ہے اس جنگ کے خلاف ہے، اور صاف انہوں نے کہا تھا کہ جنگ آپ کی جنگ ہے، ہماری جنگ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو ایسی طریقہ اپنانا چاہیے تھا کہ یورپ کی مدد کے بغیر وہ جنگ لڑ سکتے، لیکن جو کہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے امریکہ سے، فوجوں کو یہاں موو کرنے کے لیے یا اپنے ساز و سامان کو کوئی نہ کہیں کہیں لینڈ کرنا پڑتا ہے بیچ میں، وہاں اپنے یو اے یا جو خلیج ممالک کے اڈے ہیں وہاں تک کے لیے۔ تو اس لیے اس غصے کے اندر انہوں نے یہ باتیں وہ کر رہے ہیں کہ بھئی اگر میں اپنے فوجی مرواؤں یا میں اپنی فوجی حکمت عملی استعمال کروں عام لوگوں کے لیے کہ تیل آپ کو چاہیے، تو پھر اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی جس کو تیل چاہیے وہ اپنا راستہ اپنا آپ کھلوا لیں، کہ جب آپ مڑا دیا کہ جو آپ نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پھر آپ کے لیے کیوں اپنی فوجی جو ہے وہ نقصان کرواؤں۔ مراد اس بات سے ہی ہے۔ تو بہرحال یورپ تو اسی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کچھ نہ کچھ تیل تو ملنا شروع ہو گیا ہے بیچ میں سامان وغیرہ ڈال کے، لیکن یہ کہ بھائی اب وہ امریکہ جو ہے وہ خود ہی اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ بھائی وہ چاہتا ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ بند ہو جائے، اور جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں، جو امریکن وزیر خارجہ کا کل کا بیان ہے، اسے تو یہی پتہ لگتا ہے کہ بھائی جو ان کی کوششیں ہو رہی تھی ان میں اگر کامیابی نہیں بھی ہوتی تب بھی انہوں نے کہا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ ہم اس ایران جنگ کو جو ہمارا مین مقصد ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، ایران کو اوپر کر دیا یورینیم وغیرہ اس کی جو نیوکلیر بنانا چاہتا تھا اسے ہم نے ہر چیز تباہ برباد کر دی ہے، تو اب ہمارا مقصد جو ہے پورا ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بقول ان کے کہ بھائی جو نئے لوگ آئے ہیں وہ پہلوں سے بہتر ہے، اب یہ تک بہانا ہے، مطلب جو نئے لوگ آئے ہیں وہ بھی انہیں کا حصہ ہے جو پہلوں کی ٹیم کا حصہ تھے، پہلے مر گیا تو اب ظاہر ہے انہوں نے اوپر آنا تھا۔ تو بہرحال نظر یہی آ رہا ہے کہ اب جنگ کو جو ہے وہ ختم کرنے کی طرف آیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دنیا کا اس جنگ کی مخالف ہے اور امریکہ کو کہیں سے سپورٹ نہیں ملی، اب وہ اس طرف آ گیا ہے کہ ہاں اس جنگ کو جو ہے وہ بند کیا جائے۔ ہاں صاحب ایک بڑا اہم سوال، جنگ شروع کرنے سے پہلے نیٹو سے نہیں پوچھا اور ان سے مشورہ نہیں کیا، جا کے پنگا لے لیا، اور اب کبھی کہتا ہے یہ ارب خرچہ دیں گے میری جنگ کا، کبھی کہتا ہے یہ نیٹو کو میں
اکیلا چھوڑ دوں گا, یہ روس کا مقابلہ خود کریں, خود ہی لڑے, جو مرضی کریں. کبھی جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا, تو امریکن صدر کو تو اپنے گھر سے حوصلہ افزائی نہیں ملی, لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ گئے ہیں. تو دیکھیے امریکن صدر صاحب کو آئے ہوئے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے پورے, ان کے پاس ساری انفارمیشن نہیں تھی, ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. جو پینٹاگون کے لوگ ہیں یا جو ان جنگوں کو کی پالیسی بناتے ہیں امریکہ کے اندر, وہ تو امریکن صدر کے چہرے کو آگے رکھتے ہیں. باقی بات ان کو لوگ یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے. اور مجھے جو انٹیلیجنس چیف ہے ترکی کا, اس کے بیان میں بڑا وزن نظر آتا ہے کہ بھائی انہوں نے ایران کی جو پچھلے سال کی جنگ تھی جون کی, اس کے اندر صرف اندازہ لگایا تھا کہ بھائی ایران کے پاس کیا کچھ ہے یا یہ کتنے دن لڑ سکتا ہے. اس وقت ایران نے سارے پتے ظاہر نہیں کیے, ہر قسم کا اپنا میزائل سامنے نہیں لے کے آیا وہ. تو اس سے انہوں نے جو جنگ کا اندازہ لگایا پینٹاگون والوں نے یا ان کی جو سینٹرل کمانڈ ہے امریکہ کی, وہ یہی تھا کہ ہم ایران کو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ فتح کر لیں گے. ایران کے اندر اخبارات میں یہ بات مطلب لکھ رہے ہیں لکھنے والے کہ جو پیچھے مظاہرے ہوتے رہے ہیں, کروائے گئے ہیں, آرگنائز کروائے گئے ہیں موجودہ رجوع کے خلاف, اس میں سی آئی اے کے لوگ انوالو تھے اور وہ ساتھ ان مظاہروں میں ساتھ چل رہے تھے. اس حد تک سی آئی اے وہاں پہ انوالو تھی ایران کے اندر, اور اس سے ان کو یقین تھا کہ ہم اس رجیم کو چلتا کریں گے اور اپنا رستہ جو ہے صاف کر لیں گے. اور اس وجہ سے انہوں نے یہ اتنا بڑا حملہ کیا, لیکن وہ مس کیلکولیشن ہو گئی اور وہ جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ گلے پڑ گئی ہوئی ہے. تو اب ظاہر ہے جو دنیا کو فیس کرنا ہے وہ تو امریکن پریزیڈنٹ نہیں کر رہا نا, پینٹاگون نے یا ان کی سینٹرل کمانڈ نے تو نہیں کرنا. اس لیے جو کچھ ہم وہ آگے کر رہے ہیں وہ ٹرمپ صاحب کے منہ سے وہ نکلواتے ہیں. تو بہرحال اس جنگ کے لیے نقصان یہ ہوا اس لحاظ سے کہ امریکہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے دنیا کو اپنا مخالف کر بیٹھا ہے, اپنے اندر بھی, ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی. ہاں صاحب, لوگ مشورہ دے رہے ہیں اب امریکن پریزیڈنٹ کو یا جو بھی لوگ ہیں جنگ میں, جو وزیر جنگ ہے ان کے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ یہاں سے جتنی جلدی ہو تتر بتر ہو جو. کہاں سے ایران کی جنگ سے باہر نکل جو. باہر کی جنگ سے مطلب یہ تو تینوں کہہ رہے ہیں, وزیر جنگ بھی کہہ رہا ہے, وزیر خارجہ نے بھی کل بیان دے دیا ہے, اور وہ بھی ٹرمپ صاحب اسے بھی کروایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو جو اس کے لیے انہوں نے کوشش کر کے دیکھ لی تھی ایران, ترکی اور مصر کے تھرو کہ بھائی ایک ان کی بات رہ جائے تاکہ یہ کہہ سکے کہ بھائی ہاں ہم نے ایران کو شکست دے دی, ایران کو شکست تسلیم کر لے اور اس کے بعد ہم اس جنگ کو سمیٹ لیں. وہ ان کی مطلب چال کامیاب نہیں ہوئی. ایران نے کس طرح بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ابھی تک ایران کے وزیر خارجہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کہیں بھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے. پیشکش کرنا اور بات ہوتی ہے, مذاکرات بالکل اور ہوتے ہیں. مذاکرات کے اندر ایک دوسرے کو دھمکی نہیں دی جاتی. اب تک جو گفتگو شری چل رہی وہ پیشکش ہو رہی ہیں اور ان کے اندر دھمکیاں شامل ہیں, اور ہم کسی دھمکی کے نیچے آنے والے نہیں ہیں, نہ ہم دھمکی کا کوئی جواب دینا چاہیں گے. ہم میدان میں موجود ہیں اور ہم اس کے جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں. اور جو 5 اوقاتی وغیرہ فارمولے وغیرہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں یا پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہے, وہ کہتے ایران نے کہا ہے کہ وہ ان کے اپنا فریم ورک ہے, وہ نہ ہم نے اس فریم ورک کو دیا نہ ہم اس فریم ورک سے اتفاق کرتے ہیں. وہ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے کسی کو ایسا ٹارگٹ نہیں دیا ہوا کہ آپ ان کوششوں کے مطلب جنگ بند کروانے کے لیے ایسے نکات جو ہے وہ پیش کریں. اب جہاں تک جو نکات پیش کیے گئے, جو اب آئے ہیں نکات جو لے کے چین گئے ہوئے ہیں وزیر خارجہ پاکستان کے, اس کے اندر تو زیادہ تر انٹرنیشنل قانون کی گارنٹیاں دی گئی. انٹرنیشنل قانون یہ کہتا ہے اس کی پاسداری کرو, فلانے کی پاسداری کرو, اور وہ تو امریکہ نے کبھی کی نہیں. وہ تو اپنے مطلب اپنے ذہن سے چلنے والے امریکن پالیسیز ہوتی ہے, تو اس کے اندر نہ کوئی گارنٹی دے گا اور نہ وہ گارنٹی کسی کی چلے گی ان معاملات کے اندر. اس لیے وہ معاملہ تو کوئی سر چڑھتا نظر نہیں آتا. تو سوائے اسی کہ بھائی
کیونکہ چین جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا بائر ہے ایرانی تیل کا. 80% تیل چین کا جو ہے وہ ایران سے آ رہا ہے. پھر یہ ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل کرنسی ایران جو ہے وہ چین کی استعمال کرتا ہے. ڈالر میں کوئی پیمنٹ نہیں لیتا نہ پیمنٹ دیتا ہے, وہ چین کی کرنسی کو استعمال کر رہا ہے جب سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں. اس لیے چین سے بہت زیادہ قریب ہے اس وقت ایران. تو اس ایران کو بھی چین جانے کا مقصد بھی یہی نظر آتا ہے کہ بھئی ایران کو راضی کیا جائے کہ بھئی تمہارا چین کی شاید وہ بات مان لے, کیونکہ بہت بڑا پارٹنر ہے اس وقت, تجارتی پارٹنر ہے ایران کا, اور جس سے پھر مال کے بدلے مال وہ تیل لیتا ہے ایران, اور اس کے بدلے مال بھی لیتا ہے اجناس وغیرہ چین سے اور بھارت سے. تو اس لیے کبھی ان دونوں کے درمیان اتنے کلوز ریلیشن شپ ہے, تو شاید اس طرح یہ ایران کو منوا لیں. اور جو انٹرنیشنل طور پر کہا جا رہا ہے یہی کہا رہا ہے کہ سعودی عرب کا اس میٹنگ میں شامل ہونا, پاکستان کی جو چار وزرائے خارجہ ملے تھے, یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ جو سعودی پالیسی ہے اس کو لے کر یہ چلنا چاہتے ہیں اور ایران کو اس کے اوپر منوانا چاہتے ہیں, اور وہ ایران کبھی بھی نہیں مانے گا. تو اس لحاظ سے یہ بات اب کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ جو گفت و شنید والی بات ہے یہ شاید توڑ نہ چڑھ سکے. اور ویسے ہی ایران اب امریکہ جو ہے وہ نقصان کی وجہ سے جو اس کا ہو چکا ہے وہ اس کا کیسے ہوا خان صاحب؟ سوری, وہ تو کہتا ہے یہ اربوں سے میں نے لینا, امریکہ کا کیا نقصان ہوا اس میں؟ اب تم فگر یاد نہیں رہتی. ابھی کل ہی امریکہ کی طرف سے بیان تھا کہ کتنے ارب ڈالر کا نقصان جو اب تک ہو چکا ہے. آج تو اخبار میں ہے کہ 186 ارب ڈالر کا صرف خلیجی ممالک کا نقصان ہوا ہے. خلیجی کوئی چھوٹی بڑی رقم نہیں ہے, 186 ارب ڈالر. اور آگے بھی جو ہے وہ ڈارکنیس نظر آ رہی ہے کہ کب حالات درست ہوں گے اور کب دوبارہ وہاں پہ ٹورزم وغیرہ کھلے گا ان ممالک کے اندر جن سے ان کی معیشت چلتی ہے. تو نقصان تو بھارت پوری دنیا کا ہو رہا ہے, ہر طرف ہو رہا ہے. جرمنی جیسا ملک بھی جو ہے وہ افیکٹڈ ہے. ظاہر تیل کی پرائسیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں ہر طرف. آج پھر پرائس جو ہے وہ بڑھی ہوئی ہے, $116 یا کتنے میں پرائس پہنچا ہوا ہے. تو باقی نقصان تو دنیا کا ہوا ہے اور اس نقصان سے دنیا زیادہ تر برداشت نہیں کر سکتی, اس لیے بھی اس جنگ کا بند ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. ہاں صاحب, تھوڑا سا ٹاپک دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. یہ نقصان دنیا کا ہوا وہ تو کوئی پورا نہیں کرے گا, مگر امریکہ کا نقصان عرب پورا کریں گے. اربوں کا نقصان پتہ نہیں کون پورا کرے گا, ایران کا نقصان کون پورا کرے گا. سوالات تو کافی ہیں, لیکن تھوڑا سا اسرائیل کی پارلیمنٹ میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے, وہاں پہ جو قیدی ہیں ان کے متعلق کہ انہیں سزائے موت دے دی جائے گی جو بھی اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائے گا, یا جتنے بھی قیدی ہیں. اور اس پر جرمنی نے اور یورپ کے دوسرے ممالک نے تحفظات کا اظہار بھی کیا. خالی تحفظات کے اظہار نہیں ہے, جرمنی نے بہت سخت نوٹس لیا ہے اس بات کا. لیکن اس قانون کے اندر ایک خطرناک بات یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پہ گرفتار کر سکتے ہیں اور اس کو پھر جیل میں ڈال سکتے ہیں, اور جو بندہ جیل میں جائے قیدی بن جائے ان کا, اس کو وہ سزائے موت دے سکتے ہیں. تو یہ تمام کا جو ہے یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. اس میں کوئی ایک بھی انصاف کی پوری نہیں کی جا رہی, اس لیے اس کے خلاف کافی چھوڑ پڑا ہوا ہے دنیا کے اندر. اور جرمنی بھی اس کے اندر فرنٹ لائن پہ ہے جو اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. حالانکہ اسرائیل کے خلاف جرمنی اتنا زیادہ بولتا نہیں ہے, لیکن یہ کہ تنظیمیں یقیناً بولتی ہے, لیکن اس وقت باقاعدہ حکومت کی طرف سے اس کے خلاف احتجاج کیا گیا. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ فلسطینی 2 سال 3 سال سے مر رہے ہیں, عرصہ دراز سے مر رہے ہیں. کسی نے کسی کا سفارت خانہ اسرائیل کا کہا نہیں کہ یہاں سے لے جاؤ. ایرانی سفارت خانے کے متعلق کئی عرب ممالک کہہ رہے جی یہاں سے بند کر دو, سفیر کو نکال دیا. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو. وہ اس لیے کہ ان کو ممالک کے اوپر بمباری کی ہے ایران نے, اور ان لوگوں کا ممالک کا بہت زیادہ نقصان کیا, اور ان ممالک نے کافی دفعہ درخواست کی تھی ایران سے کہ آپ ہمارے ساتھ, ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں, اور ہم نے جہاں تک ممکن تھا امریکہ کو روکا کہ آپ ایران کے اوپر حملہ نہ کریں. لیکن اب اس نے اگر ہماری بات نہیں مانی تو پھر ہم بھارت اس جنگ کا اپنے طور پر پریکٹیکلی حصہ نہیں ہے. اگر ہمارے جو اڈے ہم نے ان کو پہلے سے دیے تھے وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ یہاں سے بمباری وغیرہ جو ہو, ہم ایران کو
इन मामलों में सपोर्ट करना चाहते हैं, इस हद तक ईरान के साथ है कि भाई ईरान को हम समझते हैं कि ज्यादती हो रही है, लेकिन हम जो अड्डे दे बैठे हैं उन पे हमारी मजबूरी है। तो ये एक वजह बनी थी जिसकी वजह से उन्होंने ईरान पास नहीं आया, ईरान ने फिर वहां बड़े बड़े नुकसान के बड़े बड़े बम फेंके वहां पे, तो उस वजह से फिर बाज ममालिक ने कहा कि हम ईरानी सफीर को वापस भेज देंगे या बंद कर देंगे सफारत खाना ईरान का। हाँ साहब, एक दो ममालिक के सारे तो नहीं है। जितने भी अड्डे थे बताया जा रहा है कि तबाह कर दिए गए हैं। अब अरबों के पास ये अच्छा सुनहरी मौका है कि वहां से अमेरिका की छुट्टी करवाएं किसी तरह। देखिए, मुसलमानों को तो ये होना यही चाहिए कि इस मामले के अंदर तमाम मुसलमानों को एक पॉलिसी अपनानी चाहिए, लेकिन अमेरिका से इस हद तक ये अरब जो बादशाह होते हैं वो इस हद तक उनसे मरूब है या उनकी मरहूने मिन्नत है बरतानिया और उसकी, तो वो उसके खिलाफ नहीं जाते। अगर बरतानिया जैसा मुल्क भी जो हमेशा हाँ में हाँ मिलाता था वो भी ईरान के इसके साथ अमेरिका के साथ नहीं चल रहा, तो इनको भी जरूरत करनी चाहिए और इनको अड्डे खाली करवा देने चाहिए। खुदा ने इनको ऐसी चीज दी हुई है, तेल की दौलत या गैस की दौलत को, बहरहाल दुनिया को उसकी जरूरत तो पड़नी है, इसलिए उनके साथ तो किसी ने तलका तो बिगाड़ने नहीं। और जाहिर बात है उनका तेल वो बिकेगा, गैस बिकेगी तो उनके पास आमदनी भी होती रहेगी, इसलिए इस हद तक अमेरिका के नीचे इनको लगना नहीं चाहिए। साहब, आखिर में एक अहम सवाल, लंबे अरसे से पार्टनरशिप चल रही थी इंग्लैंड की अमेरिका की, क्या देखती है कि रास्ते जुदा हो गए? देखिए, मुस्तकबिल को सामने रखते हुए बरतानिया ने यही फैसला किया कि भाई उसको यूरोप का साथ देना चाहिए बजाय इसके, क्योंकि नेटो के अंदर वो दमखम नहीं रहा जो मेन चीज थी। अब इसलिए यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद जो उन्होंने नुकसान उठाए हैं उसमें वो यही देखते हैं कि अगर उसने अपने आप को बचाना है तो उसको यूरोप के साथ मिलकर चलना है, और ये उसका फैसला जो है सही फैसला मैं समझता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया खान साहब, थैंक यू। अच्छा जी, ये इंग्लैंड ने अक्लमंदी भी की, मजा मैं बताता हूँ आपको। ये जो यूक्रेन है, ये जो आज वहां पे खंडरात बने हुए हैं, ये कम अकली है। आप अपने हमसाए मुल्क को छोड़ के वो पंजाबी दी मसाल है बैठियों छड़ के उड़दियों पढ़ना, जाके अमेरिका की बात मान रहे थे। अमेरिका ने जंग में धकेल दिया, मुल्क बर्बाद कर दिया, लोग बेकार हो गए, दर बदर की ठोकरें खा रहे, और उसके बावजूद भी हालात कंट्रोल में। अभी भी वो जंग बंद नहीं हुई, अभी वहाँ पे गोलाबारी चल रही है। जो भी वो किसी और दिन प्रोग्राम में आपको बताएंगे, लेकिन समझदारी ये है कि इंग्लैंड को यूरोपीय यूनियन के साथ दोबारा मिले और एक इकट्ठे होके अपनी फौज तैयार करे, सारा सिस्टम जो है इससे सबक हासिल करे। और जो सबसे अहम चीज़ आपको मैं बताना है कि रूस के साथ तल्लुका ठीक है, जो हो गया वो हो गया, मगर बातचीत के जरिए इस मामले को हल करे, क्योंकि आपने रूस के साथ ही रहना, ना उसने कोई रूस बेच के कहीं चले जाना, ना आपने यूरोप बेच के कहीं चले जाना। तो अमेरिका बहादुर ने सारी जिंदगी बादशाही की है, जरा इसको अकेला छोड़े तो देखते हैं कितनी टकरे मारता है ये दीवारों में। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।